السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، سورہ محمد کی ایک آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، جس پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمہ ایمان ہے، کلمۃ التقوی ہے۔ یہی وہ عظیم کلمہ ہے جس پہ آسمان و زمین قائم ہیں۔ اسی عظیم کلمہ کی بنا پہ ہی ایمان، کفر، شرک اور نفاق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی کلمہ کی بنیاد پہ ہی شقی و سعید، بدبخت اور نیک بختوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہی کلمہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور یہی اللہ رب العزت تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ فرماتے تھے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ کا علم حاصل تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کیوں ارشاد فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ؟ تو فرمایا اس کی تین وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ آپ اس کلمہ کا لا الہ الا اللہ کو اس طور پہ جانیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا علم عطا فرمایا ہے، کہ اللہ رب العزت نے کوئی نبی نہیں بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہم یہ وحی کرتے تھے کہ اللہ، یعنی اللہ فرماتے میرے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو صرف میری ہی عبادت کرو۔ تو فرمایا اس کلمے کا اس بنیاد پہ علم رکھیے کہ یہ علم آپ کو اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کی طرح عطا کیا۔ فرمایا دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے جو دلائل انسان کی ذات میں اور اس کائنات میں رکھے ہیں،
تو ان دلائل کی بنا پہ آپ کو اگرچہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل ہے، لیکن اس علم پہ پختہ یقین اور اسے لوگوں تک پہنچانا، یہ خبر اوروں تک دینا، یہ بھی اس علم کا تقاضا ہے۔ تیسرا فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ یہ علم رکھتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ سے بہتر اور کوئی کلمہ نہیں، اس کا بکثرت ذکر کرتے رہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر جو ہے اللہ رب العزت کی توحید کا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، شاخیں ہیں، افضلها لا الہ الا اللہ، جن میں افضل ترین شعبہ جو ہے اللہ رب العزت کی الوہیت کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے کچھ بنیادی شرطیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، اور ان شرطوں سے پہلے تو اس لا الہ الا اللہ کا پہلا حکم اور پہلا تقاضا جو ہر شریعت کا ہے کہ وہ اس کلمے کا سچے دل سے جو ہے وہ اقرار کرے، اور جب تک انسان زبان سے اس کلمے کو بولتا نہیں، وہ دائرہ ایمان میں، دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہے۔ تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی الوہیت کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا زبان سے اقرار کرے کہ یہ بنیاد اسلام ہے، ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرمایا اب اس کلمہ کے لیے چند بنیادی شرطیں ہیں جنہیں ماننا ضروری ہے، تبھی اس کلمے کا صحیح مفہوم جو ہے وہ ادا ہو سکتا۔ پہلی شرط جو اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اس کلمے کا صحیح علم ہونا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس چیز کا علم رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو حق کی گواہی دیں اور انہیں اس گواہی کا علم بھی ہو کہ میں زبان سے کس چیز کا اقرار کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ من قال لا الہ الا اللہ وہو یعلم، جو شخص اس کلمے کا مفہوم جانتے ہوئے لا الہ الا اللہ زبان پہ لاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ دوسری بنیادی شرط لا الہ الا اللہ کو جاننے کے لیے کامل یقین ہے، اس چیز کا یقین رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، دل کے یقین کے ساتھ۔ اگر زبان پہ اقرار نہیں تو یہ تو وعدے کفر ہے، زبان سے اقرار ہے لیکن دل میں یقین نہیں تو یہ نفاق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دل سے اس کا اقرار نہیں کیا، دل میں اس کے یقین نہیں تھا، اس لیے ان کے
اس ظاہری اقرار کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قبول نہیں کیا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقی مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائیں، پھر کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو۔ تو اس یقین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کلمہ اور اس کے مفہوم میں کسی قسم کا شک انسان کے دل میں نہ آئے۔ ثم لم يرتابوا، پھر شک میں نہ پڑیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں۔ ہمیں اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ، فرمایا کوئی شخص بھی اللہ رب العزت کو ان دو کلموں کے ساتھ جا ملے گا، قیامت والے دن یہ دو کلمے اللہ کی توحید کی گواہی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی لے کے آئے گا، غیر شاک بہما، اور اسے ان دونوں میں کسی قسم کا شک نہیں ہوگا، تو فرمایا اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اسی حدیث کا دوسرا مفہوم، دوسری الفاظ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچہ میں تشریف فرما تھے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ باہر، اور اس باغیچہ کے باہر جو شخص بھی تمہیں ملے جو اس چیز کی گواہی دیتا ہو دل کے یقین کے ساتھ، مستیقناً بہا قلب، دل کے یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ کی الوہیت کی گواہی دیتا ہو، وحدانیت کی گواہی دیتا ہو، فبشرہ بالجنہ، تو اسے میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو۔ تو لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط علم ہے، دوسری شرط جو ہے وہ اس پہ کامل یقین ہے کہ جب یقین ہو تو پھر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ تیسری شرط لا الہ الا اللہ کی قبول ہے، جس کی ضد اور نقیض جو ہے وہ رد کرنا، کہ جب اس کلمہ کو پڑھ لیا تو پھر اس کلمہ کے تمام تقاضوں کو قبول کر لے، اللہ کے تمام احکام کو قبول کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو قبول کرے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو خبریں دی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں بتلایا دنیاوی یا اخروی، ان سب پہ کامل یقین اور انہیں قبول کرنا اور انہیں رد نہ کرنا۔ صرف جاننا اور پہچاننا جو ہے وہ ضروری نہیں، ان چیزوں کو قبول کرنا۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے حوالے سے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پیغمبر کو، اس کتاب قرآن کریم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے حقیقی بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے ایمان کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، دل میں یقین تھا لیکن انہوں نے ان آیات بینات کا انکار کیا۔ تو تیسری شرط جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی اس کلمے کو اور اس کے تمام تقاضوں کو قبول کرنا۔ چوتھی شرط لا الہ الا اللہ کی الانقیاد المطلق، مطلقاً اللہ رب العزت کی فرما برداری کو قبول کر لینا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لینا، یہ ایمان کا تقاضا، یہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہے۔ اور اگر انسان اللہ اور اللہ کے فیصلوں کو نہیں مان، اللہ کے رسول کے فیصلوں کو نہیں مانتا تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماتے مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہیں جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حکم ثالث اور منصف تسلیم نہ کریں۔ صرف حکم ثالث ماننا نہیں
پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس میں دل میں کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مکمل طور پہ اسے تسلیم کر لیں۔ الانقیاد مان لینا، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، امام نووی نے اسے 40 میں صحیح قرار دیا، فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہو جاتی۔ تو اپنے زندگی کے تمام معاملات کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تابع کر لینا۔ پہلی شرط علم، دوسری شرط یقین، تیسری شرط قبول کرنا، چوتھی شرط مکمل اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا، پانچویں شرط جو ہے وہ اخلاص، کہ اخلاص کے ساتھ الا للہ الدین الخالص، خبردار سن لو اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں یہی حکم دیا گیا کہ وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کر دیں۔ بلا من اسلم وجهہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو شخص دل سے خالصتاً اخلاص کے ساتھ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اخلاص اور اخلاص کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت اور اطاعت میں شریک نہ بنائے۔ حضرات مفسرین نے توحید کا مفہوم یہ لکھا، افراد اللہ بالطاعت والعبادہ، اطاعت حقیقی بھی صرف اور صرف اللہ کی، اور عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت، اللہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں اسے کر گزرنا، جن کاموں سے روکے اس سے رک جانا، اور عبادت غایت الحب مع غایت الخضوع، اللہ رب العزت کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی اور انتہا درجے کی محبت کے ساتھ اللہ کے احکام کو قبول کرنا۔ اخلاص، اگلی شرط حضرات محدثین نے اس کلمہ کی یہ بیان کی کہ اس کلمہ کی محبت دل میں موجود ہو۔ علم، یقین، قبول، انقیاد، اخلاص، اور چھٹی شرط جو ہے وہ صدق، دل کی سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ قول ذکر کیا، ان کا یہ اثر، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو سچ لے کے آئے اور جو اس کی تصدیق کرے یہی تقوی والے ہیں۔ تو فرمایا یعنی لا الہ الا اللہ، جو سچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جس کی تصدیق کرنا ضروری ہے وہ بھی یہی ہے، اس کے بغیر تقوی کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل کے یقین اور دل کی تصدیق کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ ساتویں شرط جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی، وہ اس کلمے کی محبت ہے، اس کلمے کی بنیاد پہ محبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرما دی کہ دیکھنا اگر تم اس دین سے پھر گئے تو اللہ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اس کلمہ کی بنیاد پہ محبت اور نفرت۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ
والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں آپ انہیں ہرگز نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں کی محبت اختیار کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ فرمایا خواہ وہ ان کے حقیقی والدین ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، یا ان کا قبیلہ کنبہ ہو۔ اسی کلمہ کی بنیاد پہ محبت، جسے الولا والبرا کہتے ہیں، کہ ہماری تمام تر محبتیں اس کے لیے ہے جو ایمان لے آئے، اس کلمے کا اقرار کر لے، وہ ہمارا دینی بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اختلاف نسب، اختلاف جنس، اختلاف مکان، اختلاف زمان کے باوجود انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت اور شیرینی کو پا لیتا، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیتا۔ سب سے پہلی بنیاد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ساری محبتوں پہ غالب ہو۔ دوسرا فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ کسی فرد کے ساتھ محبت کی بنیاد بھی اللہ کی محبت ہو، کسی سے محبت کرے لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اس سے محبت صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت اور بغض رکھا، اور اللہ ہی کے لیے دیا، اللہ کی رضا کے لیے، ومنع للہ، کسی کو نہیں دیا، اس کی بنیاد بھی اللہ کے احکام، فرمایا فقد استکمل الایمان، یہ وہ شخص ہے جس کا ایمان پورا۔ اور تیسرا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ أَوْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کفر کی طرف لوٹنا، اس ایمان اور کلمہ کی نعمت ملنے کے بعد کفر اور اہل کفر سے اتنی شدید نفرت ہو جتنا انسان آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا، ناپسندیدہ سمجھتا، جتنا آگ میں ڈالے جانے سے بھاگتا اتنا ہی کفر سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ 7 بنیادی شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے: علم، یقین، قبول، اطاعت و فرمانبرداری، صدق، اخلاص اور محبت۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں یہ کلمہ اسی وقت معتبر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ اس کلمہ کا اقرار تو سب اہل ایمان کرتے ہیں، ہر کلمہ گو اس کا اقرار کرتا، لیکن ان کا ایمان اور یہ گواہی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف اور تفاوت پایا جاتا۔ ہمیں کسی کی گواہی تو مردہ گواہی ہے، وہ زندہ ایمان نہیں ہے، کسی کی گواہی جیسے سوئی ہوئی ہے، اٹھا دیا تو آگاہ ہو گیا، تنبیہ ہو گئی، کوئی جو ہے وہ ایسے ہے جیسے اٹھنے کے قریب ہے، اور کوئی جو ہے جو الا من شہد بالحق یا قائما بالقسط جو ہے، جس کی گواہی انصاف پہ قائم ہے اور وہ اس گواہی کے پورے تقاضوں کو ادا کرتا۔ اور وہ سب سے بڑا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا جب اقرار کرے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت اور اطاعت میں شریک نہ سمجھے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ملایا، ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی،
اللہ فرماتے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، دنیا اور آخرت میں امن انہیں ملے گا، نجات انہیں ملے گی، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ۔ حضرات صحابہ نے یہاں ظلم کا ظاہری معنی مراد لیا کہ اللہ کی ہر نافرمانی ظلم ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ ہر نافرمانی اللہ کی بندہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا، تو حضرات صحابہ نے مراد یہی سمجھی کہ ایمان کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد انسان اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ایسا جسے بشری تقاضوں کی بنا پہ گناہ صادر نہیں ہوتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے عبد صالح لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمائی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ شرک اللہ رب العزت کے ساتھ اطاعت میں، عبادت میں کسی اور کو شریک بنانا، اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا۔ لا الہ الا اللہ، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کلمہ توحید کے، کلمہ اخلاص کے، کلمہ اسلام کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہر معبود باطل کی نفی، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعونه من دون اللہ هو الباطل، اللہ ہی الہ برحق ہے اور اللہ کے سوا جسے یہ پکار رہے ہیں یہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا کامل یقین۔ تو اس لا الہ الا اللہ کا تقاضا کہ ہم اس کا مفہوم بھی جانیں کہ اللہ رب العزت نے اب قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے کامل و اکمل نمونہ بنا کے بھیج دیا۔ اللہ کی عبادت ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے کرنی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو اللہ فرما رہے آپ انہیں کہہ دیجئے فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو کلمہ توحید یہی عروہ وثقیٰ ہے، وہ مضبوط کڑا ہے جس کو اختیار کیے بغیر انسان کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو اللہ کی اطاعت کو قبول کر لے، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، وَهُوَ مُحْسِن، اور اس کے عمل میں احسان ہو، عمل میں حسن اور خوبی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آتی۔ فَمَا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہی وہ خوش نصیب ہے جس نے اس مضبوط کڑے کو تھام لیا جس میں اس کی نجات جو ہے وہ یقینی ہے۔ یہ کلمہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کے وجود میں وحدہ لا شریک مانا جائے۔ اللہ کے وجود کو ماننا یا اللہ کو صرف رب مان لینا یا اللہ کو اس کائنات کا خالق و مالک مان لینا یا اللہ رب العزت کو صرف حاکم مان لینا، یہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ اللہ کے وجود کے تو مشرکین مکہ بھی قائل تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھئے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ تو اللہ رب العزت کو ان کا اقرار ربوبیت جو ہے اللہ نے اسے تسلیم نہیں کیا، بلکہ حکم یہ دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کی یہ عظیم چھت تمہارے اوپر تان دی، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے اپنی توحید الوہیت کی دلیل کے طور پر ذکر کی۔ تمہارا خالق، تمہارے آباء و اجداد کا خالق، زمین کا بچھونا بنانے والا، آسمان کی چھت تانے والا، یہ بارشیں اتارنے والا، اس میں اس اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے زمین سے طرح طرح کے میوے پھل نکال دیے۔ اب اس تمام دلائل کا تقاضا کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ جانتے بوجھتے کہ اللہ رب العزت نے تجھے پیدا کیا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے۔ اور یہ کلمہ توحید اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا یہ باقی تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر معاذ اللہ یہ بنیاد ٹھیک نہیں تو پھر سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کا ذکر کر کے بھی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بفرض محال اگر یہ پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یہی وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، بفرض محال اگر آپ سے بھی شرک صادر ہوتا ہے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ تو ہمیں رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اپنے عقیدہ کی فکر کرنی چاہیے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کا مفہوم ادا نہیں ہوتا جب تک دل کا اخلاص نہ ہو، کامل یقین نہ ہو، اور اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق جو رسول اللہ نے ایک حدیث میں فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ، جانتا ہے، دوسری حدیث میں صِدْقًا مِّن قَلْبِی، دل کی سچائی کے ساتھ، تیسری حدیث میں مُسْتَيْقِنًا بِهِمَا قَلْبُ، دل کا یقین بھی ہو، اور چوتھی میں خالصاً، اخلاص کے ساتھ جب اس کلمہ توحید کی گواہی دے گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا وہ بڑا حق ہے جسے اگر بندے ادا کر دیں گے تو اللہ پھر انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کا سب سے بڑا حق بندوں پہ یہی حق توحید ہے۔ اگر انسان اسے سمجھ گئے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اور اللہ کے محبوب حقیقی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مان لیا، جو اس کلمہ کا تقاضا کہ کلمہ اسلام کے 2 جز ہیں، دونوں کو ماننا ضروری ہے، اور صرف زبان سے اقرار کرنا نہیں، دل کا یقین بھی، دل کی تصدیق بھی، زبان کا اقرار بھی، اور عمل کے ذریعے اس کا اظہار بھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔